صبح صبح کا وقت مطلب بھائی ہماری صبح صبح ہوتی 11 بجے. ہم تو 10 بجے تو ہم سو کے اٹھتے ہیں، 9:30 10 بجے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے ابھی شروع کا کھلارا ملارا اور کام کرنا سٹارٹ کیا ہے. تو مجھے آیا عفان نظر، تو میں جلدی سے بھاگ کے پہلے موبائل لے کے آ گئی. نظر آ گیا عفان کر رہا ہے تسبیح. اور یہ بھی بتائیں عفان تسبیح کس لیے کر رہا ہے؟ عفان تسبیح کر رہا ہے یا اللہ نیٹ آ جائے. یہ ایسی دعائیں مانگتا ہے بھائی، ایسے ہی. کبھی تسبیح پڑھ کے یا اللہ آج نیٹ آ جائے، اور کبھی تسبیح پڑھ کے ہمارے گھر یا اللہ ہمارے ماموں آ جائیں، اور تسبیح پڑھ کے یا اللہ میری خالہ آ جائے. اور اس طریقے سے مانگتے ہیں دعائیں. اور یہ دکھائیں، یہ ہے بستر وغیرہ ابھی تک نہیں اٹھائے کیونکہ ابھی رضوان گئے ہیں، تو ابھی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے عفان کا بستر. بار بار بتاتے ہیں اور بار بار بتائیں گے کیونکہ جو نئے آنے والے ان کو تو نہیں نا پتہ بھائی ہمارے سسٹم کا. یہ یہاں سوتا ہے عفان، یہاں سوتے رضوان، اور یہ زمین پہ سوتی فاطمہ اور احمد اور فصیحہ. ٹھیک ہے، اور یہ اب چیزیں ویزیں اٹھاؤں گی میں. بہت پیارا سا کر کے گھر چمچماتا گھر کر کے پھر دکھائیں گے، کیونکہ ابھی تو میں لگی ہوئی ہوں سوکس کے چکر میں. دو کر کے رکھوں گی. سب کے ساتھ کی ہیں لیکن کدھر ہیں یہ نہیں پتا. اور آج میں ضرور ان کو ڈھونڈ دوں گی کہاں ہیں. صوفوں کے نیچے ہیں، بیڈ کے نیچے ہیں، یا کسی بچوں کے دراز میں ہیں، یا بچوں کے کپڑوں میں کہاں پڑی ہیں. یہ سب کو ڈھونڈ کے دکھاؤں گی. اور ایسا سسٹم سب کے گھر میں ہوتا ہے، یہ آپ ضرور مجھے کمنٹ کرنا. سب کے گھروں میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ ملتی نہیں ہیں. السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں نے سوچا انویزیبل ہو کے ساری باتیں کرتی جا رہی ہوں، ویزیبل ہو جاتے ہیں. پھر ماسک ڈھونڈ کے لائی اور دوپٹہ لے کے آئی. دوسرا دوپٹہ پھسل کے جاتا ہے، وہ پھر بس گلے میں ہی رہتا ہے. تو اوڑھنے کے لیے یہ دوپٹہ صحیح ہے، سر پہ ٹک جاتا ہے، اترتا نہیں ہے. اور بھائی کل کپڑے بہت دنوں کے بعد کام والی سے دلوائے، اور یقین کریں اور یقین ہی کر لیں اتنے گندے کپڑے دھوئے. اور میں نے اس کو 500 روپے دیا کپڑے دھونے کا. تو گندے سے کپڑے دھوئے. تو میں نے اس کو کہا تم نے پینٹوں پہ برش وغیرہ نہیں لگایا؟ تو کہتی باجی لایا ہے. میں نے کہا یہ برش لگایا ہے اور یہ سارے کپڑے، برش تو پڑا ہوا ہے واش روم میں. میں ہاتھ سے یونیفارم دھو رہی تھی تو میں برش واش روم میں لے کے چلی گئی تھی، باہر دھوپ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا یہ برش تو یہ پڑا ہے، کہاں سے یعنی کہ تم نے برش لگایا؟ کہتی باجی ہاتھاں دے نال، میرے ہاتھ ہی برش نے. تو ابھی حساب لگا لیں ان کام والیوں کا. تو مجھے بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا بس آخری دفعہ دھلوائے اپنی دھلوانے. کہتی باجی ابو تو سونے تو آئیں گی. میں نے رضوان کو کہا، میں کہ مجھے نہیں ان کے کپڑے پسند آتے، یہ دیکھیں کتنے گندے گندے دھوئے، اتنی گندی سوکس. اینڈ کے پانی میں ساری کٹھی سوکس ڈال دیتی، ایسی نتار کے ایسی ڈالتی. میں نے کہا نہ ان کو اچھی طرح بالکل چمکائی نہیں. تو کہتے تم نا ایسے کام والیوں کو نقص نکالتی رہنا، اور ایسے ہی خود ہی دھوتی مرتی رہنا، اور ایسے کپڑے دھو کے بڈھی ہو جانا، اور ایسے ہی میرے پیسے لگواتی رہنا پھر اپنے اوپر. تو کہتے کسی کو ٹرینڈ کرتے ہیں، تمہیں ٹرینڈ ہی نہیں کرنا آتا. تم ان کے سر پہ کھڑی ہوا کرو، ان کو بولا کرو کہ اب ایسے کرو، اب ایسے کرو. تو میں کہتی ہوں جتنی دیر میں ان کے سر پہ کھڑے ہو کے کام کروانا ہوتا ہے نا، پھر مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتی ہوں اس سے پہلے تو میں خود ہی کر لوں گی جلدی. تو کھڑا نہیں ہوا جاتا میرے سے کسی کے سر پہ. اس سے بہتر کہ میں خود کام کر لوں. یہ تھی ہماری کام والی کی سٹوری، کہانی. اور یہی اس نے سوکس دھوئی ہیں. یقین کریں ابھی دکھاؤں آپ کو، یہ میں نے دھوئی ہے، میں نے دھوئی تھی. ٹھیک ہے، اور میں کیسے اس کو بالکل صاف کر دیتی ہوں. یہ ایک مل نہیں رہی تھی، ایک پھر کل ملی. تو کل میں نے اس کو کہا کہ یہ بھی دھو دو، یعنی کہ اکٹھی ہو جائیں گی دونوں نا احمد کی. اور یہ دیکھو یہ اس نے دھوئی ہے. پانی اچھی طرح نکالنا نہیں، جو سپینر میں ڈال کے نکال کے ایسے ہی کھنگال کے سکھا دی. اور یہ دیکھو یہ سارا جو بھی کپڑوں کا لگا ہوتا ہے نا، برشور سا ہر چیز، ٹیشو ویشو یونیفارم میں سے نکلتے ہیں. یہ یونیفارم کی سوکس ہے نا. اور یہ دیکھیں اس نے یونیفارم کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے. اور ایسے یونیفارم اور ایسے ہی یونیفارم کے ساتھ ہیں. یونیفارم میں احمد اور
फातिमा रख के लेके जाते हैं टिशू फसिया वगैरह के टिशू गर्मी है तो टिशू यूज़ करते हैं बच्चे स्कूलों में, तो टिशू लेके जाते हैं। टिशू समेत ही कपड़े धो दिए, टिशू पूरी मशीन में घूम गया और सॉक्स काली पीली हर चीज़ ऐसे सारा कुछ कर दिया। तो मैंने उसको कहा ये देखो तुमने कैसे धोए, कह रही अगों तो सोने तो मनी। और ये देखें बिल्लियों ने क्या हाल कर दिया मेरे पौधों का, इतना अफसोस हो रहा है। मैं आज उठा के पौधे अंदर लेके जाऊंगी। ये देखें सारे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं पौधे उठा के अंदर ले जाऊँ। ये देख बिल्लियों ने तोड़ दिया उनको। भाई इसमें क्या मजाते हैं, सही करते हैं, इनको उठा के अंदर लेके जाऊँगी आज। अब ये मैं हटा के यहाँ से पौधे अंदर लेके गई हूँ। ये देखना पौधों के कितने पत्ते टूटे हुए हैं। यहाँ से वो मेड आएगी ना, धोएगी ना, उसके बाद मैं देखूँगी यहाँ क्या रखना, लेकिन पौधे नहीं रखने थे। पता चल गया बिल्लियों ने बुरा हाल कर दिया। ऐसी जानवर को ना अक्ल तो होती नहीं, लेकिन। और ये देखें ज़रा, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। अब इनकी गोडी शोडी करूँगी। और ये देखना कैसे टहनियाँ हैं, बिल्कुल मुरझाई हुई है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसका शॉट बनाया था और इतनी फ्रेश बारिश की वजह से इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने शॉट बनाया जल्दी से। मैंने कहा इतना प्यारा लग रहा है, सारा कुछ तोड़ दिया ये ऐसे। सारे पौधे हो गए गंजे मंजे। और मैं पौधों को थी, ये है पुरानी सी कैंची टूटी हुई थी, ये मैंने फेंकी नहीं क्योंकि मेरे पास वो लिखा रंगा फुल्का। तो इसके साथ मैं गोदी कर लेती हूँ। और अफान से पहले कि मेरी गोदी खराब मेरे मुझे नज़र आ गया, मैं पहले अफान को पूछ के आती हूँ। आपको भी दिखा दूँ अफान क्या कहना है। और ये है मोबाइल का माइक, और इसको अभी अभी तोड़ देगा। रख वापस, जल्दी जल्दी रख। ये ना इसको पता नहीं चलता, ये एवं तजर्बे से करता रहता है। रख बेटे, ऐसे नहीं, ऐसे वापस। ये मैंने लगा रखा था भाई यहाँ चार्जिंग पे, ये चार्जिंग पे लगा हुआ था माइक। अभी बाकी काम मैंने घर के कर लिए, साथ ये भी दिखा देते हैं। ये मैंने सारे खलारे शलारे उठा लिए, बिस्तर उठा लिए, यहाँ से बेडशीट वगैरह सीधी कर दी। और ये देखो बिस्तर वगैरह उठा लिए मैंने। मुझे लग रहा है आज कड़ी नहीं पकेगी, क्योंकि आज का वो लोग इतना बड़ा हो जाएगा। अगर मैं पौधे भी सेट करूँगी और पौधे में सेट करूँगी, मेरा पौधों को छोड़ नहीं सकते भाई। पौधों से मुझे बहुत प्यार है, बहुत सख्त किस्म का। और ये लेंगे धागा, ये है धागा, और धागे के साथ पौधे पे बागूंगी दोबारा से। सारे मरा से गए बिल्कुल, लटकी हुई नरम टहनियाँ जैसे मर गए ना, पौधे मर गिर जाएगा इंशाल्लाह। ये आज ही सेट हो जाएंगे। पौधों की ये हालत देख के ना बहुत सख्त किस्म का अफसोस हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, ये हैं 5 गमले, इनके पौधे निकाल के कोशिश करूँगी। टोटल 2 गमले तैयार करूँगी मैं, ताकि ये जो टूटी हुई टहनी है ना सारी समेट दूँगी। और मनी प्लांट पानी में लगाने से, मिट्टी में लगाने से ना दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। अब ये नहीं पता कहाँ तक जो है ना टहनियाँ कुचली हुई हैं ना, तो अच्छी निकालूँगी इसके अंदर से। और जो ज़्यादा बेजान है ना उनको फेंक दूँगी, क्योंकि उनको जितना मर्ज़ी पानी डालूँगी, जो मर्ज़ी करूँगी, उसको यानी वो नहीं ठीक हो सकती। और इसलिए मैं करूँगी एक जगह पे। और अफान इतना तंग कर रहा है, इसने मेरी वीडियो ऑन कर दी, मैंने वीडियो ऑफ़ कर दी थी। मैंने कहा मैं बैठ के काम करूँगी, सही तरीके से ज़रा काम हो जाएगा, वीडियो बंद कर देती हूँ। वीडियो इसने ऑन की और अब बजा रहा है टेबल, और ठा लगा रखी है, शोर कर रहा था। फिर मैंने कहा आवाज़ रिकॉर्ड कर देती हूँ, ये तंग कर रहा है। आपको हिलता हुआ टेबल नज़र आएगा, मोबाइल हिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए मैं कर दी आवाज़ पीछे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और दूसरी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी, टेबल का शोर हो रहा था। बैठ के ये काम करूँगी भाई। पौधों से यकीन करें कितना सख्त मुझे प्यार है कि मैं क्या बताऊँ। पिछले साल भी ये सारे मेरे पौधे ख़राब हो गए थे। मनी प्लांट पूरी दीवार पे फैला हुआ था, और पौधे सड़ के गर्मी से। और कुछ हमारी मेड ने काम ख़राब कर दिया था, मेड की बच्ची ने। उसको मैंने रखा हुआ था कि चलो मैं ना, मुझे दे दो अपनी बेटी, और मैं इससे काम घर का करवा लिया करूँगी छोटा मोटा सा। तो वो जब मैं उसको कहती थी ना पौधों को पानी लगा दो, इतना भर के पानी लगा देती कि पौधों की जड़ें गल सी गई। और फिर क्या करती, वाइपर के साथ ना खड़े होकर ना वाइपर को मारती रहती, वाइपर मारती थी इस पौधे के अंदर। तो बड़ा वो तंग करती थी मुझे जब वो पिछले साल हमारे घर आई ना, तो मैं बड़ी परेशान हुई। फिर मैंने उसकी मम्मा को कहा कि भैया आप इसको ले जाओ, ये काम तो करती नहीं, काम ख़राब बहुत करती है। और इतना मेरे पौधों का बुरा हाल हो गया था। और रिजवान भी कहते थे, आते ना ऑफिस से, कहते तुम्हारी मामा कहाँ है। फातिमा कहती ना मामा
اپنے پودوں کو صحیح کریے تو کہتے یار یہ پاگل ہو جائے گی عورت، دھوپ میں بھی بیٹھی رہتی ہو، کوئی تمہیں موسم کا نہیں پتہ، کوئی یہ نہیں پتہ سردی گرمی، اور اتنی سخت دھوپ ہے گراج میں، اور یہ دیکھو کیسے پاگلوں کی طرح گراج میں بیٹھ کے اور اپنے پودے باندھی جا رہی ہوں۔ میں کہتی نہیں اس نے خراب کر دیا اس بچی نے، کہتے پھر ہٹا دو، تم روز پودے صحیح کرتی ہو اور یہ روز خراب کر رہی ہے۔ اور یہ ہے میرے پودوں کی کہانی، اور اس طریقے سے اب ہو گئے میرے پودے خراب۔ آج پکانی تھی کڑی، تو میں سوچ رہی تھی کھانے پکانے کا व्लॉग کافی دیر ہو گیا نہیں ڈالا، تو میں کڑی ڈالوں گی آج تو، لیکن آج بھائی اپنے پودوں کو پیار محبت سے سیٹ کروں گی، یہی میرے لیے بڑی بات ہے۔ کڑی شڑی کو آج سکپ کر دیں گے ہم۔ اب پودوں کا کام تقریباً میں نے ختم کر دیا، اور اپنا بھی برا حال کر لیا۔ ساری پہلے زمین پہ نرم کر کے مٹی پہلے ساری زمین پہ الٹائی، زمین پہ الٹا کے اس کے بعد ان کو گملوں میں ڈالا، اور گملوں میں ڈال کے نا پھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بس یہی ڈرامہ کرتی جا رہی ہوں۔ اور دوسرا بھائی یقین کریں پودوں سے اتنا زیادہ پیار ہے، پچھلے سال میں نے پوری دیوار پہ بیلیں چڑھائی ہوئی تھی، پوری دیوار پہ، کہ نا یہ اس میں ہوتی ہے آکسیجن وغیرہ بہت ہوتی ہے، 24 گھنٹے آکسیجن فراہم کرتا ہے، تو اس لیے نا میں نے پوری دیوار پہ بیلیں چڑھا رکھی تھی کہ جس کو دل کا مسئلہ ہو، سانس کا مسئلہ ہو، بیماریاں کم ہوتی ہیں اس سے۔ تو میں صبح صبح اٹھ کے چلی جاتی پودوں کے پاس، اور ان سے میں باتیں کرتی پودوں سے، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، اور اس طریقے سے میں باتیں کرتی تھی جیسے انسانوں سے باتیں کرتے۔ اور فائنل یہ دیکھ لیں کتنے پیارے پودے میں نے کر دیے تیار ماشاءاللہ، اور 5 گملوں کو کر دیا 3 میں۔ جو درمیان میں آ رہا ہے وہ تو ایم ہی ہے، چھوٹا سا ریلو گٹا سا، اس کو درمیان میں چھوٹے سے کو پودے کو میں نے بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں حال کیا کر دیا، ٹوٹے پھوٹے پتے، مٹی شٹی، یہ سارا کچھ میں نے کیا حال کر دیا اتنی سی دیر میں۔ اور بس ان چیزوں کا تو حال کیا ہی، میں نے اپنا بھی بڑا برا حال کر رکھا ہے۔ میرے سارے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، کیونکہ میں مٹی کے اوپر ہی زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایزی ہو کے آرام سے جو کام ہوتا ہے نا، اگر وہ میں سمٹ کے بیٹھتی نا اتنا اچھا کام نہ ہوتا جتنا میں نے یہ بڑے آرام سے کام کیا، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں، جوتا شوتا اتار کے زمین پہ بیٹھ کے ایسے کام کیا میں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ویڈیو آج بند کر دوں گی، کھانے پینے کا व्लॉग نہیں ڈالیں گے آج ہم، پہلے بھی شاید میں نے بتا دیا کہ کھانے پینے کا व्लॉग نہیں ڈالیں گے۔ اتنے دنوں کے بعد سوچا تھا کہ آج میں کڑی پکاؤں گی بڑی مزیدار سی، لیکن پودے دیکھ کے ایسا دل گھبرایا کہ میں نے سوچا کڑی یہ نہ ہو کہ میں کڑی پکاؤں اور ذہن دماغ میرا پودوں کی طرف ہی رہے گا کہ میرے پودے خراب ہو گئے، اور کڑی پھر صحیح نہیں بننی تھی۔ صبح کا ٹائم ہے، بہت صبح بچے گئے ہیں اسکول، میں نے کہا ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، اس لیے کہ رضوان آفس چلے جائیں گے، ہاٹ اسپاٹ میں نے اب لے رکھا ہے، نیٹ آج لگے گا 2-3 بجے، اور اس لیے میں صبح آ کے، اور صبح آواز اتنی عجیب سی نکلتی ہے سوئی سی، اور سونے پہ سہاگا، اوپر سے ڈبل بات یہ ہے کہ گلا انتہائی کا خراب ہے، ابھی تک نہیں گلا ٹھیک ہوا، گلا جکڑا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہ میں ٹیبلٹ نہیں کھا رہی، مائٹ کا ٹیبلٹ کھا رہی ہوں، ہائیڈرلین DM سیرپ بھی پی رہی ہوں، اور یہ دیکھو کیمرہ موبائل رکھا ہوا ہے پودوں کے اوپر۔ بھائی پودوں کے اوپر سے میرا کیمرہ نہیں ہٹ رہا، کیا ہو گیا مجھے، کیونکہ مجھے پودے اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں اب کروں گی اللہ حافظ اس مٹی کو دکھانے کے ساتھ ساتھ۔ چینل کو کرنا لائک، شیئر اور سبسکرائب، اللہ حافظ بھی کر دیا۔ اور یہ جو میں نے مٹی کا کھلارا شلارا ڈالا تھا نا ابھی آپ کے سامنے، وہ پھر کام والی سے آج صرف ڈلوا کے نا سارا گھر دھلوایا، اور جب بھی بچے سارے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اسکول سے آئے ہیں اور کھانا شانا کھانے لگے ہیں زمین پہ بیٹھ کے، اور سارا گھر دھویا، یہ دیکھیں سارے گھر میں صرف ڈلوایا تھا آج، اتنی سی مٹی کی وجہ سے نا وہ میں نے کہا پورے گھر میں مٹی کے پاؤں لگ گئے، اب صرف سے دھونا پڑے گا، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا۔